اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110، اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 321۔ اس میں ملک الموت اور اس کے روح قبض کرنے کا ذکر ہے۔ جب ملک الموت کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی تم اس کی آہٹ محسوس کرتے ہو، یا جب کسی کی روح قبض کرتا ہے تو کیا تم اسے دیکھتے ہو؟ حیرت ہے کہ وہ کس طرح ماں کے پیٹ سے بچے کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے۔ کیا وہ ماں کے جسم کے کسی حصہ سے وہاں تک پہنچتا ہے، یا اللہ کے حکم سے روح اس کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی بڑھتی ہے، یا وہ بچے کے ساتھ شکم مادر میں ٹھہرا ہوا ہو، جو اسے جیسی مخلوق کے بارے میں کچھ نہ بیان کر سکے، وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے؟ خطبہ نمبر 111۔ میں تمہیں دنیا سے خبردار کر دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے، اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام، اور بھلائیوں کے ساتھ برائیاں، اور زندگی کے ساتھ موت، اور شیرینیوں کے ساتھ تلخیاں خلط ملط کر دی ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے اسے بے غل و غش نہیں رکھا، اور نہ دشمنوں کو دینے میں بخل کیا۔ اس کی بلائیاں بہت ہی کم ہیں، اور برائیاں جہاں چاہو موجود۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی، اور اس کا مالک چھن جانے والا، اور اس کی آبادیاں ویران ہونے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی ہو کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح گر جائے، اس عمر میں جواز راہ کی طرح ختم ہو جائے، اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے۔ جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاشی رہتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کو بھی داخل کر لو، اور جو اللہ تم سے چاہا اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو۔ موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو۔ اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، اور ان کا غم اندھا حد سے بڑا ہوتا ہے اگرچہ ان کے چہروں سے مسرت ٹپک رہی ہو۔ انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس کے رزق کی وجہ سے انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہو۔ تمہارے دل سے موت کی یاد جاتی رہتی ہے، جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آخرت میں زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ عقبہ سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لیکن بدنیتی اور بدظنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ نہ تم ایک دوسرے کا بوجھ ہٹاتے ہو، نہ باہم پند و نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو، اور آخرت بیشتر حصہ سے بھی مرحومی تمہیں غم زدہ نہیں کرتی۔ ذرا اسی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور کھوئی ہوئی چیزوں پر تمہاری بے صبریوں سے آشکارا ہو جاتی ہیں۔ گویا یہ دنیا تمہارا مستقبل مقام ہے، اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، اس سے یہ امر ماننے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتا کر رکھا ہے۔ تم لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لیا جائے، یعنی صرف زبانی قرار، اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو چکے ہو جو اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو گیا ہو، اور اپنے مالک کی رضامندی حاصل کر لی ہو۔